Dear students, in this module, we are going to talk about a very important characteristic of culture, which is symbol. سمبل سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنی بھی اپنی روزمرہ کی گفتگو کرتے ہیں، ہمارے جتنا بھی انٹریکشن ہے، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ جتنے بھی تعلقات ہیں، ان سب کے اندر ہم سمبلس کا یوز کرتے ہیں. اب سمبل سے مراد کیا ہے؟ سمبل از سم تھنگ دیٹ اسٹینڈس فار سم تھنگ ایلس. فار ایگزامپل اف آئی سے نمبر 2 اور اف آئی سے کہ جو میتھمیٹکس کے اندر جو نمبر یوز ہوتا ہے نمبر 2، اس کو میں سمبولیکلی ریفلیکٹ کرتا ہوں اپنی فنگر سے، تو یو کین ہیو دیٹ میننگ کہ اچھا اس سے مراد جو ہے وہ نمبر 2 ہے. اگر میں یہ کروں گا تو اس سے مراد جو ہے وہ نمبر 3 ہے. ہم کسی بھی چیز کو سمبولیکلی ریفلیکٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن کے اندر ہمارے جو مینٹل امیجز ہیں، جو میرے ذہن میں مینٹل امیج موجود ہے وہ آپ کے ذہن میں ٹرانسمٹ ہو جائے. تو ایک طرح کا یہ ایک ٹرانسمیٹر کا رول پلے کرتی ہیں سمبلس جو ہوتی ہیں. لینگویج جو ہے اٹ از آلسو فل آف سمبلس. اور آپ کو یہ جان کے شاید حیرت ہوگی کہ ہماری جتنی بھی لینگویج کے اندر موجود جتنے بھی ورڈز ہوتے ہیں، جتنے بھی ناؤنس ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے آربیٹریری ہیں. ان کی کوئی انہیرنٹ لاجک موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر انسانی ذہن جو ہے وہ یہ نتیجہ اخذ کرے کہ ہاں اس کا یہی نام ہونا چاہیے تھا. مثال کے طور پہ اگر آپ کے سامنے میں کمپیوٹر کا نام لوں تو آپ کے ذہن میں ایک تصویر بن جائے گی. میں آپ کے سامنے کتاب کا نام لوں تو آپ کے ذہن میں ایک ڈفرینٹ پکچر بنے گی. جو آبجیکٹس آپ کے ذہن میں ان دو ورڈز نے ان کی جو تصویر بنائی ہے وہ انہی سمبلس کی ریفلیکشن ہے، لیکن یہ کوئی اور سمبلس بھی ہو سکتی تھیں. فار ایگزامپل اگر میں آپ کے سامنے لیو کا ورڈ بولوں، لیو، تو یہ چونکہ ایک فرینچ ورڈ ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کے ذہن میں وہی امیج ڈیولپ کر پائے، یہ وہی امیج بنا پائے جو میرے ذہن میں موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے درمیان اس سمبل کے میننگز شیئرڈ نہیں ہیں. یہ اور بات ہے کہ یہ میننگز جو ہیں جب شیئرڈ ہوتے ہیں تو آربیٹریری بیسس کے اوپر ہوتے ہیں. کتاب جو ہے ہم کمپیوٹر کو، اور کمپیوٹر کا نام ہم کتاب کو بھی دے سکتے تھے، لیکن چونکہ یہ جو دونوں کے نام ہیں ڈسٹنکٹیولی اپنی اپنی جگہ کے اوپر ہمارے ذہن میں ایک شیئرڈ میننگ کنسٹرکٹ کر چکے ہیں، سوسائٹی کے اندر رواج پا چکے ہوئے ہیں، اس وجہ سے یہ سمبولک ریپرزنٹیشنز جو ہیں وہ آپ کے کلچر کو اسی انداز سے ریفلیکٹ کرتی ہیں. بہت سے جتنے بھی باقی کلچر کے اندر موجود ہمارے جتنے بھی بیہیویئرل کریکٹرسٹکس ہیں، جتنے بھی ہمارے سوشل ایکشنز موجود ہیں، وہ سارے کے سارے انہی سمبلس کی بدولت ہمارے انٹریکشنل پروسیس اور انٹریکشنل پیٹرن کا حصہ بنتے ہیں. جیسے ہم لینگویج کی بات کرتے ہیں، جیسے ہم منی اکانومی کی بات کرتے ہیں. منی کیا ہے؟ اٹس جسٹ اے پیس آف پیپر. وہ پیس آف پیپر جو ہے وہ ایک سمبولک ویلیو رکھتا ہے، اور اس سمبولک ویلیو کی بنیاد کے اوپر آپ اس کو ایکسچینج کر سکتے ہیں کموڈیٹیز کے ساتھ. مثلا آپ کے پاس 1000 روپیز کا جو وہ ایک پیس آف پیپر ہے، اگر آج گورنمنٹ آف پاکستان اس کو ریکگنائزڈ کرنا بند کر دے، اس سے دستبردار ہو جائے، تو دیٹ ہیز نو ویلیو بٹ اے ویلیو آف اے پیپر. وہ آپ کے لیے تو وہ پیس آف پیپر رہ جائے گا. تو یہ اس کی وہ سمبولک ویلیو ہے جو اس کو ویلیوبل بنا رہی ہے. اسی طرح سے لینگویج ہے، آرٹ ہے، اور ہماری جو نیشنل سمبلز ہوتی ہیں، جیسے پاکستان کا پرچم ہے، اس پرچم کے اندر ایک خاص جو پیٹرن ہے، خاص ڈیزائن جو ہے، وہ ہمارے لیے ایک چونکہ نیشنل آئیڈینٹی بن چکا ہوا ہے، اس لیے ہمارے لیے زیادہ ویلیویبل ہے. دین وی ہیو دا لینگویج وچ از دا امپورٹنٹ symbolic component آف دا کلچر. جس کی مثال میں نے آپ کو دی کہ لینگویج کے اندر موجود جتنے بھی ناؤنس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پرٹیکولر ریفلیکشنز ہوتی ہیں اور وہ آربیٹریری ہوتے ہیں. یہ کچھ پکچرز جو ہیں یہ آپ کو ریفلیکٹ کر رہی ہیں پاکستانی کلچر کی سمبولک ویلیوز کو.